بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں رہ کر امریکی مفادات کا تحفظ کرنے والے عمران خان اب نئے انداز میں اپنی چالیں چلنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ تک نہ ملانے والے عمران خان اب نہ صرف ہاتھ ملانے بلکہ ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نظر آ رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن آج ہم اس زاویے سے بات کریں گے کہ امریکی ایوانوں، سفارتکاروں اور امریکی فوجیوں میں موجود عمران خان کے سپورٹرز کس طرح ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور عمران خان کی صورت میں موجود پاکستان میں اپنے اثاثے کے تحفظ کے لیے کس طرح کھل کر بات کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ افغان نژاد امریکی ظلم خلیلزاد، جنہیں پاکستان کا ازلی دشمن اور عمران خان کا گہرا دوست مانا جاتا ہے، تو پہلے ہی سے کھل کر عمران خان کی حمایت کر رہے تھے، لیکن اب ان کی آواز میں آواز ملانے والے دیگر امریکی بھی عمران خان کو نااہلی سے بچانے اور انہیں عدالتوں میں مختلف مقدمات میں طلب کیے جانے کے خلاف کھل کر بول پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں موجود امریکی سفارتکار بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش ہو رہی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، امریوں کا ایک جانا مانا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندرونی معاملات میں انہیں مداخلت کرنی ہوتی ہے تو وہاں یہ انسانی حقوق کی پامالی اور جمہوریت کی پامالی کی چھتری استعمال کرتے ہیں اور انسانی حقوق و جمہوریت کی بحالی کے نام پر اپنے فرما برداروں اور وفاداروں کو بچانے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں بین السطور دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر امریکہ کے وفاداروں پر کوئی حرف آیا تو پھر امریکہ اس ملک کے خلاف ایکشن لے گا یا دوسرے الفاظوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ لیکن جہاں امریکی مفادات پر کوئی ضرب نہیں لگتی، وہاں انسانی حقوق کی بدترین پامالی پر بھی امریکہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال دنیا کے سامنے ہے کہ جہاں انسانی حقوق اور جمہوریت کی بدترین پامالیوں کے باوجود امریکہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھڑا رہتا ہے۔ لہذا امریکہ اپنی یہی شاطرانہ پالیسی آج کل پاکستان پر اپلائی کر رہا ہے اور پاکستان کو جمہوریت اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستانی قوانین اور عدالتی نظام پر بھی سوالات اٹھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کو پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس، ٹیرین وائٹ کیس اور دوران عدت بشرا بی بی سے نکاح کرنے اور جلاؤ گھیراؤ کروا کے دہشت گردی پھیلانے جیسے مقدمات کا سامنا ہے کہ جن میں عمران خان کی کسی بھی وقت نااہلی ہو سکتی ہے اور انہیں سیاسی میدان سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، امریکی سازشوں کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ کے امور خارجہ کمیٹی کے سینئر رکن بریڈ شرمین نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلکن کے نام خط لکھا ہے۔ بریڈ شرمین کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ یہ امریکی مفاد میں ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے اور انسانی حقوق کی پامالی کو روکا جائے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کے احترام سے متعلق امریکی ترجیحات کا مظہر ہونا چاہیے۔ بریڈ شرمین نے خط میں جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے داخلی حکومتی معاملات میں امریکہ مداخلت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ مگر ہمیں اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کی طرف سے منہ نہیں موڑنا چاہیے جب پاکستانی عوام کے لیے انسانی حقوق کو خطرات لاحق ہوں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اس موقف کا اعادہ کیا جانا چاہیے کہ حکومت پاکستان کے لوگوں کے آزادی اظہار، اجتماعات کرنے اور پرامن مظاہرے کے حق کا احترام کرے۔ بریڈ شرمین نے خط میں مزید کہا ہے کہ ایسا جمہوری اور خوشحال پاکستان ہو جہاں لوگ آزادانہ اور کھلے انداز سے جمہوری ڈائیلاگ کر سکیں۔ امریکی سیاستدان نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ پچھلے سال سیاسی شخصیات بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل اور صحافی جمیل فاروقی کو مبینہ تشدد اور جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ناظرین،
اہم بات یہ ہے کہ اب امریکیوں کی نظر میں عمران خان اور ان کے ساتھی بہت قیمتی ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم مثال شہباز گل، اعظم سواتی اور ابھی علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کی ہے۔ بریٹ شرمین نے اپنے اسی خط میں لکھا ہے کہ سابق وزیر علی امین گنڈاپور کی گرفتاری نے خدشات اور بڑھا دیے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ بریٹ شرمین کے مطابق عمران خان کے خلاف کئی مقدمات کا اندراج بھی تشویشناک ہے اور عمران خان کے حامیوں کے خلاف طاقت کا استعمال، مظاہرین کی گرفتاریاں بھی باعث پریشانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس دکھانے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ بریٹ شرمین نے عمران خان کے خلاف وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیانات کا بھی حوالہ دیا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی افق سے ختم کر دیا جائے گا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حمایتی بریٹ شرمین نے اپنے خط میں موقف اپنایا کہ حکام کی جانب سے 2 اہم صوبوں میں الیکشن کا التوا جمہوری عمل پر چوٹ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرے اور الیکشن وقت پر کرائے۔ پاکستان کی سیاست اور سپریم کورٹ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے بریٹ شرمین نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے پینل کا فیصلہ حتمی ہے، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز مقدمے کی سماعت کریں۔ جی ناظرین، بریٹ شرمین نے امریکی وزارت خارجہ سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ امریکی وزارت خارجہ کے قانونی ماہرین اس نقطے کو واضح کریں۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا کہ اب پاکستان میں پالیسی سے متعلق امریکہ کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو پابند کریں کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزارت خارجہ پاکستانی اتھارٹیز سے مطالبہ کرنے کے لیے تمام سفارتی چینلز کو استعمال کرے اور انسانی حقوق کی پامالیوں اور خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ بریٹ شرمین نے مزید کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مظاہرہ کرنے والے سیاسی شخصیات یا شہریوں کو غیر جمہوری نتائج کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔ بریٹ شرمین نے کہا کہ پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک ڈاکٹر آصف محمود نے ان کی بہترین مشاورت کی، جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی کہ ڈاکٹر آصف ہی نے ان کی عمران خان سے فون پر بات بھی کرائی تھی۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ اور وضاحت طلب ہے کہ ڈاکٹر آصف محمود کون ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر آصف محمود کا تعلق امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی سے ہی ہے۔ وہ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور امریکہ میں عمران خان کے لیے لابنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عمران خان امریکہ میں اپنے لیے لابنگ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، اب ایک ایسا شخص یعنی عمران خان کہ جو پاکستان میں اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا رہا اور سائفر کے ذریعے سازش کا بیانیہ بناتا رہا، جبکہ امریکہ سے حقیقی آزادی کے نعرے لگاتا رہا، اب اسی شخص یعنی عمران خان کی سپورٹ میں امریکہ کے درجنوں سیاستدان اور سفارتکار اور فوجی افسران کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور وہ ہر قیمت پر عمران خان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں اور اپنے نامکمل ایجنڈے پر عمل کروانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف خود امریکہ ہی کے ایک معروف جریدے ٹائمز میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ شاید یہی عمران خان اور پاکستان دشمن عناصر کا خفیہ ایجنڈا ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کو قائم و دائم رکھنے والے بھی بے شمار سیاسی و غیر سیاسی قوتیں پاکستان میں موجود ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور انہیں مسلسل ناکام بنا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہر قسم کے شر اور سیاسی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔